کے رہنے سہنے کا انداز الگ ہوتا ہے۔ صحیح معنی میں اگر وہ پڑھی ہے، دل سے پڑھی ہے، تو وہ کبھی ماں باپ کے گردن کو نیچا نہیں کرنا چاہتی، بلکہ وہ اپنے ماں باپ کے گردن کو اونچا دیکھنا چاہتی ہے۔ اس لیے میری بچیوں، دل سے پڑھو، لگن سے پڑھو، محبت سے پڑھو، تاکہ آنے والے ٹائم میں تمہیں دیکھ کر کوئی اور بھی بچیاں یہ دل میں سوچے کہ مجھے بھی پڑھنا ہے۔ اس لیے صرف پڑھائی اس لیے نہیں پڑھی جاتی ہے کہ مجھے سرکاری نوکری چاہیے، نہیں، اچھا انسان بننے کے لیے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے یہاں پر اپنے کام کاج کو چھوڑ کر تم لوگ آتی ہو تو پڑھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا، کیونکہ تعلیم بہت ضروری ہے۔ تعلیم ہی سے انسان جہالت سے دور بھاگتا ہے اور اجالے کے قریب ہوتا ہے۔ تم تمام بچیاں کتابوں میں پڑھتی ہو، جانتی ہو کہ سیدنا سرکار عبدالقادر جیلانی ماں کے پیٹ سے 17 پارہ قرآن کو حفظ کر کے پیدا ہوئے۔ یہ ممکن بات ہے؟ دماغ تسلیم نہیں کرتا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں قرآن مقدس حفظ کر لے؟ ہم 3 گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ پڑھتے ہیں تو بھی ہم کو ایک پیج یاد نہیں ہوتا، اور 9 مہینے کی کم مدت میں غوث اعظم ماں کے پیٹ میں 17 پارہ قرآن کو حفظ کر لیے؟ ایسا کیسے ہو سکتا؟ غوث اعظم کی ماں حضرت فاطمہ ام الخیر، غوث اعظم کے والد گرامی حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، نیک متقی پرہیزگار انسان، ایک سیب کے لیے پورا واقعہ تم لوگ یوٹیوب میں بھی دیکھتی ہو، کتابوں میں بھی دیکھتی ہو۔ حضرت موسیٰ جنگی دوست ایک سیب بغیر اجازت کے دریا میں بہتا ہوا آ رہا تھا، کھا لیے تھے۔ اس کے معافی کے لیے کئی دن تک چلتے رہے، جب سیب کے باغیچہ کے مالک کے پاس گئے، کہنے لگے کہ آپ کی اجازت کے بغیر ہم نے ایک سیب کھا لیا ہے، آپ معاف کر دیں۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست سمجھ گئے یہ کوئی عام نوجوان نہیں ہے، نوجوانی میں تو کوئی کسی کا مال نہیں چھوڑتا، لیکن ایک سیب جو دریا میں بہتا ہوا جا رہا تھا وہ بغیر اجازت کے کھا لیا۔ پھر دل نے ان کو جھنجھوڑا کہ میں نے بغیر اجازت کے، بغیر مالک کی اجازت کے سیب کو کھا لیا۔ کئی دن کی مسافت طے کرنے کے بعد معافی کے لیے آیا ہے، تو یہ کوئی عام نوجوان نہیں ہے۔ کہا کہ بیٹا سیب تو معاف کر دوں گا، لیکن ایک شرط ہے۔ کہا کہ حضور شرط بتائیے۔ کہا کہ کئی سال تک ہمارے باغیچے میں نوکری کرنی پڑے گی۔ کہا منظور ہے، لیکن سیب تو معاف کر دو گے نا، کیونکہ آپ کی اجازت کے بغیر ہم نے بہتے ہوئے دریا میں سیب کھا لیا ہے۔ کئی سال تک نوکری کی، بعد میں پھر کہا کہ حضور اب تو نوکری مکمل، معاف کر دیے۔ کہا نہیں، ہمارے گھر میں ایک لڑکی ہے، میری ایک بیٹی ہے، جو آنکھ سے اندھی ہے، ہاتھ سے لونجی ہے، پیر سے لنگڑی ہے، زبان سے گونگی ہے، ان سے تمہیں شادی کرنی پڑے گی۔ اس دور کا کوئی نوجوان ہوتا تو کہتا کہ اس بوجھ کو میں کب تک لے کر پھروں گا، تو وہ انکار کر دیتا۔ لیکن غوث اعظم کے والد حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نے کہا کہ حضور میں آپ کی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ معاف تو کر دو گے نا؟ میرے دوستو، شادی ہوئی، المختصر انداز میں شادی ہو گئی۔ پہلی رات آئی، جب کمرے میں گئے تو ایک خوبصورت لڑکی ہے، بھاگ کر باہر نکلے۔ اے ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، اے میرے سوسر، میں نے جس سے نکاح کیا ہے وہ کمرے میں نہیں، کوئی اور خوبصورت لڑکی ہے جن کی آنکھیں سلامت ہے، جن کے ہاتھ سلامت ہے، جن کے پیر سلامت ہے۔ حضور وہ لڑکی نہیں ہے جن کے تعلق سے آپ نے مجھے کہا تھا کہ میری بیٹی لنگڑی ہے، اندھی ہے، گونگی ہے۔ کہا بیٹا وہی تیری دلہن ہے، وہی خوبصورت لڑکی میری بیٹی ہے۔ کہا حضور آپ نے تو کہا تھا گونگی، انہوں نے سلام کیا۔ آپ نے کہا تھا اندھی ہے، وہ تو دیکھ رہی ہے۔ آپ نے کہا تھا وہ بہری